بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام مخالف طاقتوں کا بڑے خوبصورت انداز میں تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات جنگ آزادی کے دوران کہی تھی کہ مدتیں بھی گزر جائیں تو باطل کا جو مزاج ہے وہ پرانا ہی رہے گا۔ دنیا کی اگر تاریخ ہم اٹھاتے ہیں، بالخصوص آج کا پیغام ان کم فہم اور کم ذہن لوگوں کے لیے ہے جن میں اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کے صدر صاحب بھی شامل ہیں، کہ جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ آیات جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں۔ تو دنیا کی تاریخ جو ہے، جو وشو کا اتہاس ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے جو اسلوب ہیں، انداز ہے، اور قرآن مجید کی جو گفتگو ہے، وہ دنیا کی تمام کتب سے، تمام دانشوروں سے مختلف ہے۔ قرآن پاک اپنے نزول سے لے کے تکمیل تک پوری دنیا کے لیے ایک ایسا نظام اور ایسی تربیت، ایسا راستہ لے کے آیا کہ دنیا کی تمام اقوام نے، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان لوگوں نے اس کلام کو دل سے، زبان سے قبول کیا ہے۔ اسلام مخالف طاقتوں کی اگر تاریخ اٹھائیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ مکرمہ کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں توحید و رسالت کا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، امیہ، بے شمار طاقتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں، اور اس طرف کون ہے رسول اللہ کے دائیں بائیں؟ نہ اس وقت ابو بکر ہیں، نہ عمر ہیں، نہ عثمان ہیں، نہ علی ہیں، نہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، نہ خالد ابن ولید ہیں، نہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اور ان کا مددگار اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن اعلان کرتے ہیں تو رسول اللہ تنہا ہے، اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لے کے آیا ابھی۔
لیکن جو طاقتیں، جو لوگ اسلام کو، قرآن پاک کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا سوچتے ہیں، وہ اطمینان سے اسلام کی تاریخ کو پڑھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن پاک نازل کیا گیا، اور وہی اہل مکہ جو کل تک قرآن پاک کے نعوذ باللہ نازل ہونے کے بعد مانتے نہیں تھے، آج اس سرزمین پر لوگ جانا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ اسلام کی سربلندی کی تاریخ کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کی سرنگوئی کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اسلام نے جب انسانیت کے دلوں کو فتح کیا تو ان ظالموں کی شکست کی بھی ایک تاریخ لکھی گئی جنہوں نے اسلام مخالف طاقتوں کے ساتھ دے کر نعوذ باللہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ روئے زمین پر ابو جہل کی وراثت کے لیے آج کوئی موجود نہیں ہے، کیسر و کسریٰ کی وراثت کے لیے آج کوئی موجود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جس دین کی ابتدا کی تھی، آج دنیا کی 2/3 آبادی کے ہر رنگ اور نسل کے لوگ اگر کسی کا دل کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، روح کے ساتھ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ دراصل قرآن پاک پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے نعوذ باللہ خلاف ہو۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ نعوذ باللہ کسی کو ناحق قتل کر دو۔ بڑے بڑے دانشور جو اسلام کے مخالف ہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ان کو ایسا لگا کہ فلاں فلاں آیت قرآن پاک کے انسانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کی تفسیر کو پڑھا، تو وہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ قرآن پاک کی یہ آیاتیں آتنک کو ختم کرنے کے لیے ہیں، پھیلانے کے لیے نہیں ہیں۔ کیونکہ آج کل میڈیا کا کام ہے کہ ہر اچھی چیز کو برا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن پاک کے اسلوب کو جاہل آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، اور ہمیں قرآن پاک نے اجازت نہیں دی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کریں جو بار بار قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ سے بحث کی اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہوتی تو ہم آپ کو بھی سمجھا دیتے۔ آئیے قرآن پاک کے لب و لہجے میں بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ بحث مت کرو۔ اب دنیا جاہل کس کو کہتی ہے؟ دنیا جاہل اس کو کہتی ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اب قرآن پاک کا اسلوب سمجھیں، قرآن پاک کا حسن دیکھیں اس حکم کے اندر۔ دنیا جاہل کس کو کہتی ہے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، جو غریب بہت ہے۔ دنیا کہتی ہے جاہل ہے، گوار ہے۔ قرآن پاک نے کہا نہیں نہیں، یہ جاہل نہیں ہے، یہ گوار نہیں ہے۔ اب سمجھیے قرآن پاک کیا سمجھاتا ہے انسانوں کو۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا نہیں، یہ جاہل گوار نہیں ہے جن کو تم سمجھتے ہو۔ جاہل گوار وہ ہے جس کو اچھا پڑھنا لکھنا آتا ہے، بہترین کھاتا پیتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، لیکن اپنی غلط بات منوانے کے لیے اپنے جھوٹ پر اڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا یہ جاہل ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب کا کوئی توڑ نہیں لا سکتا ہے دنیا میں۔ لوگوں نے کہا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، لوگوں نے کہا غریب کو روٹی کھلاؤ، لوگوں نے کہا غریب کو کپڑے بانٹو۔ قرآن پاک نے کہا ہی نہیں، اس نے کہا غریب کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم غریب کو روٹی دینے کی بات نہیں کر رہے، ہم غریب کو کپڑے دینے کی بات نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں جو قرآن پاک کا لب و لہجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں گفتگو کی ہے کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ یتیموں غریبوں کو چندے دیتے پھرو۔ قرآن پاک نے کہا کہ مسلمان
مسلمانوں تمہارے پر فرض ہے کہ تم یتیم کی، تم مزدور کی، تم بے کس کی، تم بے سہاراؤں کی عزت کرو گے۔ روٹی تو کتے کو بھی دیتے ہیں جو باہر سڑک پہ آتا ہے آپ کے گھر کے دروازے پر۔ قرآن پاک نے مدد کرنے والے کی عزت کی بات کی ہے کہ اچھا جب مسلمان اس کو عزت دے گا تو دروازے پر اس کے ہاتھ میں سکہ نہیں پکڑائے گا، اس کو اپنی بیٹھک میں بٹھا کے پہلے سلام دعا کرے گا، اور جس کو بیٹھک میں بٹھا کے سلام دعا ہوگی اس کے لیے شربت پیش کرے گا، جس کو شربت پیش کرے گا اس کے لیے کھانے کی تیاری کی جائے گی، اور جس کو کھانا کھلانا ہے اس کو آرام سے گھر میں دکھائے گا کہ آپ اطمینان سے نہائیں، یہ بہترین کپڑے پہن لیں۔ آپ قرآن پاک کے اسلوب کو اور دنیا کے اسلوب کو ناپیں اس لب و لہجے میں۔ لوگوں نے کہا مدد کرنی ہے، قرآن نے کہا مدد نہیں، ہم عزت دیں گے۔ جب عزتیں غریب کو دے دی جائیں گی تو کپڑا بھی آ گیا، روٹی بھی آ گئی، محبتیں بھی آ گئی، اور قرآن پاک کا اسلوب تمام دنیا سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ دنیا کی بے شمار کتابیں جنہوں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ عورت کو طلاق دینی چاہیے، سنو قرآن پاک کا اسلوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی چیزوں میں جو مجھے ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے، اس کے باوجود قرآن پاک میں کیوں حکم آیا کہ طلاق لے لو؟ دنیا نے کہا کہ جس سے شادی ہو گئی بس اسی کے ساتھ رہو اب ساری زندگی۔ دنیا نے یہ کہا، چودھریوں نے آپس میں بیٹھ کے پنچایتوں میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی کے ساتھ رہنا ہوگا ساری زندگی، مزاج ملے نہ ملے، لب و لہجہ ملے نہ ملے، چاہے روز گھر میں لڑائی ہوتی رہے، چاہے جلا دی جائے، چاہے پھونک دی جائے۔ قرآن پاک کا اسلوب دیکھو، طلاق کا حکم بھی لے کے آئے تو رحمت کے جز میں کہ اچھا ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں پھنس گئے، مجبوری میں آ گئے، اب کوئی راستہ ہی نہیں، قرآن پاک نے کہا کہ چلو تم پھر طلاق لے لو، الگ الگ نئی زندگی شروع کرو، دوسری جگہ شروع کرو۔ قرآن پاک نے طلاق کو بھی انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے پیش کیا ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب کو کائنات کی کوئی کتاب آ کے چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاد کا بارہا حکم دیا گیا، کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جن پر ظلم کر دیا گیا، جن کی ماں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی، تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان آیات کو دشمن نے یہ سمجھ کے جوڑنا چاہا کہ ہم مسلمانوں کی بدنامی کر سکیں گے، لیکن جب تک جاہل آدمی کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، قرآن پاک نے تو خود کہہ دیا کہ ان کا مقصد صرف بدنام کرنا ہے، اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک نے نرالے اسلوب پیش کیے ہیں۔ قرآن پاک نے نماز کی بات کی، روزے کی بات کی، لیکن کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم یہ فلاں عبادت کرو گے تو اتنے ہزار نیکیاں ملنے والی ہیں، نہیں۔ فرمایا اس لیے نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزہ رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے گناہ چھٹ جائیں، اس لیے سجدے کروا رہے ہیں تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے دنیا کی، محمد الرسول اللہ تنہا تھے، ابو جہل بھی آیا، عتبہ بھی آیا، ولید بھی آیا، سارے کے سارے ذلیل ہوئے، پھر کیسر و کسریٰ آئے، پھر وہ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسلام کے مقابلے میں ہنگری آیا، وہ بھی ذلیل ہو کر گیا، پھر برطانیہ کی پوری سرکاریں آئیں، ان کو بھی ذلیل ہونا پڑا، حتیٰ کہ آج نوبت یہ ہے کہ اسلام کے ایک دور میں سب سے بڑے مخالف رہے فرانس کے گلی کوچوں میں 5 وقت اللہ اکبر کی اذانیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محل نہیں بنائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے نہیں بنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین باغات نہیں تیار کیے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران بنتے، بادشاہ بنتے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں اپنی یاد میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی ہے، گرتے ہوئے کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا ہے، بے کسوں کی مدد کی ہے، مظلوموں کی مدد کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اس لیے نہیں کی گئی کہ بلال کو کلمہ پڑھانا ہے، اس لیے کی گئی کہ بلال کا مالک اس پر ظلم کرتا ہے۔
سیدنا بھی عمار بن یاسر کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے ان کا ہاتھ تھاما گیا کہ ان کا مالک ان پر ظلم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی۔ آج دنیا میں جتنی مرضی جب بھی کوئی نیا آدمی اسلام کے خلاف بولتا ہے، آپ یقین مانیں لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ، علماء کا نظریہ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ اچھا فلاں آدمی اسلام کے مخالف ایک کسی ملک میں بول رہا ہے تو وہ اسلام کی ترقی کے دروازے کھول رہا ہے، وہ ہماری صفات بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نیک نیت آدمی جن کے سامنے آپ کسی کی برائی کریں گے، جب وہ آپ کی تفتیش کرنے کے لیے جائے گا ایمانداری کے ساتھ، جب وہ آپ کی تحقیق کرنے کے لیے جائے گا ایمانداری کے ساتھ، اور اس کو تحقیق میں یہ پتہ لگے گا کہ محمد رسول اللہ نے انسانوں کی طرح اللہ سے وفاداری سکھائی ہے، جب اس کو یہ پتہ لگے گا محمد رسول اللہ کالے اور گولے کو ایک مقام دیتے ہیں، جب اس کو یہ پتہ لگے گا محمد رسول اللہ نے انسانوں کے اندر سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیا ہے، جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ ایک ہی صف میں امیر اور غریب کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ ایک تھالی میں کھانا کھانا ایک ساتھ انسان کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا، جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ محمد رسول اللہ نے بیٹی کو جائیداد کے اندر حصے دار بنایا، جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ بیوی کو گھر کا سردار بتایا گیا، تو اس کو مجبوراً اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جتنے مرضی لوگ اسلام کے خلاف بول لیں، لیکن جب وہ اسلام کو پڑھیں گے ان کو اسلام کی سچائی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اسلام اپنی تعداد کی وجہ سے اپنے اوپر فخر نہیں کرتا، اسلام اپنے کروڑوں ماننے والوں کی وجہ سے اپنے اوپر فخر نہیں کرتا، اسلام صرف اس لیے نہیں کہ بہت زیادہ دنیا کے اندر مسلمان ہیں، نہیں، محمد رسول اللہ جب تنہا تھے تب بھی اسلام میں یہی خوبیاں تھی۔ آج کروڑوں لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نمازیں پڑھتے، تب بھی اسلام میں یہی خوبیاں موجود ہیں۔ قرآن پاک کو جتنی مرضی لوگ عدالتوں کے اندر جا کر چیلنج کرتے رہیں، لیکن اگر عدالت کا کوئی جج انصاف کے ساتھ ان آیات کو پڑھے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہ آیات انسانوں کی فلاح و بہبودیت کے لیے، انسانوں کی رکشا کے لیے نازل کی گئی۔ تو ضرورت تو اس وقت یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن پاک کو مکمل پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کو کبھی اٹھائیں اور ماں ترجمے اور تفسیر کے پڑھیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کبھی آپ ایک پارہ مکمل نہیں پڑھیں گے، آپ کا دل اندر سے آپ کو کیا کہے گا کہ عبد الرحمن، محمد شفیع، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تم سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہی نازل ہوا ہے ابھی۔ یہی تو خوبی ہے قرآن پاک کی کہ آج تک جس نے اس کتاب کو اٹھایا واپس رکھ نہ سکا، وہ پھر اپنی چھاتی سے ہی لگانا پڑا اسے۔ قرآن پاک مردے بخشوانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گھروں میں ختم پڑھانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا قرآن پاک بہترین گلاف چڑھا کے رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک کا نزول اس لیے ہوا تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کے ایک سیدھا راستہ لے سکیں جو دنیا کی فلاح و بہبود کا راستہ ہو۔ اس لیے یہ فکر چھوڑیں کہ کون کیا کہتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے جب اسلام کی بات کی نا، جب کہا اللہ ایک ہے، ابو جہل نے کہا نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ نے جب کہا نا آؤ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، عتبہ نے، ولید نے کہا کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے نعوذ باللہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام کیسر و کسریٰ تک پہنچا، نعوذ باللہ انہوں نے کہا ہم لاکھوں لشکر بھیج کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ بہترین بات یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی محبتیں بیان کرتے ہیں، جو مخالف بول رہے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام نے یہی بات مسلمانوں کو سکھائی کہ آپ کو اپنا پروڈکٹ اچھا بنانا ہے، آپ کو اپنا کردار اچھا بنانا ہے، آپ کو اپنے لب و لہجے کو درست کرنا ہے، آپ کو اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ جو آپ کے خلاف بولتے ہیں
ان کا کام ہے بولنا، بولنے دیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ بظاہر مسلمان ہیں اور آپ کا دل ایماندار ہے تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ بظاہر مسلمان ہیں اور آپ کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ آپ بظاہر اگر مسلمان ہیں اور آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ ہے تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ بس آپ کا کردار مسلمان والا ہونا چاہیے۔ اسلام نے اپنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اسلام نے قرآن پاک میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی مرضی قوم ہو، کوئی مرضی زبان کے بولنے والوں، قرآن پاک کے لب و لہجے میں، ترتیب میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، جہاں جاتے ہیں جس رنگ میں اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور قرآن کی کیا خوبی ہے کہ قرآن کا پیغام جہاں بھی پہنچا، قرآن نے لوگوں کو اپنے رنگ میں ڈھالا۔ قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ جائیں نا، افریقہ میں کالے مسلمان ہیں، ہم سامنے مسلمان، امریکہ میں گورے مسلمان، قرآن پاک نے سب کو اپنے رنگ میں ڈھالا ہے۔ قرآن پاک کسی ملک میں جانے کے بعد، کسی قوم میں جانے کے بعد اس کے لب و لہجے میں، اس کے احکامات میں، اس کی تفسیر میں فرق نہیں آتا ہے۔ مصلحت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے صاف ستھری باتیں کی، اسلام نے انسانیت کی فلاح و بہبود کی باتیں کی، اسلام نے ظلم کے خاتمے کی باتیں کی، اسلام نے محبت کو عام کرنے کی باتیں کی، اسلام نے لوگوں کو ان کا حق دینے کی بات کی ہے جو دنیا چھیننا چاہتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی صاحب نعوذ باللہ قرآن پاک کے خلاف بولتے ہیں تو اس کا جواب دینے سے بہتر ہے ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہمارے عمل کی قوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے۔ ہمارے عمل کی قوت جو ہے اسلام کو تقویت دیتی ہے۔ میں اکثر بار بار آپ کو کہا کرتا ہوں کہ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا رسول اللہ کے دین میں حصے داری نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ صرف مسجد مدرسہ بنانا رسول اللہ کے دین میں حصے داری نہیں ہے، یہ صرف ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ کے دین میں حصے داری یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم آپ کی پیٹھ کے پیچھے کہے کہ یہ عبد الرحمن مسلمان ہے، یہ سچ بولتا ہے، کاروبار اس کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ یہ بے ایمان نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے دین میں حصے داری ہے، وہ حصہ داری ہے محمد رسول اللہ کے دین میں۔ جب کوئی آپ کی شرم و حیا کا قائل بنے گا، جب کوئی آپ کی دیانتداری کا قائل بنے گا، جب کوئی آپ کی ایمانداری کا قائل ہوگا، جب کوئی آپ کی مدد کا قائل ہوگا، جب کوئی آپ کو دوسروں کو بے لوث سہارا دینے کا قائل ہوگا، وہ محمد رسول اللہ کے دین کے اندر حصہ داری ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اگر حصہ دار بننا ہے تو ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، اپنے ان ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کردار سے، اپنے جسم سے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کچھ لوگوں کی طرح کہ صرف 4 پیسے کسی مدرسے مسجد میں دے دیں تو پھر ہماری دین میں حصہ داری پڑ جائے گی، تو نہیں، بس وہ تھوڑے سے ثواب کا کام ہے۔ حصہ داری تو تب پڑے گی جب چال ڈھال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہاں، اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں، بے خوف کر لیں، اچھی طرح بات پلے باندھ لیں کہ سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے گا کہ عزت ہاتھ سے چلی جانی ہے تو چلی جائے گی، اور اللہ کا حکم ہو کہ آپ کو عزت دار بنانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے عزت نہیں کر سکتی۔ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہمارے پیرلل چلتی، پیرلل سمجھتے برابر چل رہی ہے۔ جہاں ہماری ترقی کی داستان ہے اس کے ساتھ ابی بن کعب سے لے کر آج کے میر جعفر تک، ہماری ترقی کی داستان کے ساتھ ابی بن کعب جو منافق ہے مدینہ منورہ میں، اس سے لے کے آج کے میر جعفر تک وہ پیرلل اتہاس چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، غداروں کو تاریخ یاد نہیں رکھتی۔ کوئی اپنے بچے کا نام میر جعفر نہیں رکھتا، لوگ اپنے بچوں کا نام فخر سے ٹیپو سلطان رکھتے ہیں، میر جعفر کوئی نہیں رکھتا ہے۔
یہ تاریخ چلتی رہے گی، ہر دور میں میر جعفر پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا کردار پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں آدمی کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے کردار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حصہ دار بن جائیں، لوگ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ یہ فلاں مسلمان ہے، یہ دیانتدار ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔